شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا آپ کا اور ہمارا سب کا دلچسپ سلسلہ جس کا نام ہے ذہنی آزمائش، اس سلسلے میں موجود ہیں۔ آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارا یہ مدنی انتخاب جاری ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جانا ہوا زمزم نگر حیدرآباد، پھر اس کے بعد سکھر، اس کے بعد کی جو تیاری ہے مدینہ الاولیاء ملتان شریف، سردار آباد فیصل آباد، سرگودا اسلام آباد، ایبٹ آباد رحمت آباد، مظفر آباد کشمیر گجرات، مرکز الاولیاء لاہور، سبی ٹھٹا اور آخر میں باب المدینہ کراچی۔ لیکن آج باری ہے پنجاب کے شہر خانپور کے طلباء کی۔ یہاں پر ہمارا آنا ہوا، پہلا سیگمنٹ ہوا، دوسرا سیگمنٹ ہوا، تیسرا سیگمنٹ ہوا، اب ہونے جا رہا ہے چوتھا سیگمنٹ۔ پہلے سیگمنٹ میں یہاں پر الحمدللہ عز و جل کافی تعداد میں طلباء نے شرکت کری، تقریباً 800 طلباء پہلے سیگمنٹ میں شامل ہوئے۔ پریشانی تو ہوئی، ٹائم کافی لگا کہ کس طرح جو ہے 800 طلباء کا امتحان لیا جائے۔ بہرحال مدنی چینل کی ٹیم نے کوشش کری، 800 میں سے 82 طلباء کا انتخاب ہوا دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ پھر دوسرا سیگمنٹ شروع ہوا، اس میں سے 82 میں سے تقریباً 35 طلباء کا انتخاب ہوا تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تیسرا سیگمنٹ شروع ہوا، پھر 35 میں سے جو ہے اب جو انتخاب ہوا اس کی تعداد تھی 12، اور آج جو ہے اس کا چوتھا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے، اور پھر جو ہے آج جو 12 میں سے 6 طلباء آگے کی جانب بڑھ جائیں گے، ان کو دیا جائے گا ٹکٹ، لیکن وہ ٹکٹ ہوگا باب المدینہ کراچی کا، اور ایسا ہو جائے کہ ہمارے خانپور کے طلباء آئیں اور وہاں سے باپا جانی کے ہاتھوں یا رکن شورا کے ہاتھوں مدینہ منورہ کی حاضری کا ٹکٹ لیں۔ ہمارے طلباء آ چکے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، پہلے 6 طلباء کے درمیان جو ہے 3 کا مدنی انتخاب ہوگا، وہ آگے کی جانب بڑھیں گے، پھر مزید 6 آئیں گے، اس میں سے مزید 3 کا انتخاب ہوگا اور وہ آگے کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے۔ آئیے پہلے طلباء کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی اپنا نام بتائیے۔ محمد ذوالفقار الطاری قادری۔ ذوالفقار بھائی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ لیاقت پور سے۔ لیاقت پور کہاں پر؟ پنجاب میں ہی ہے؟ چلیں جی، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی تیاری کی، امید ہے کہ انشاءاللہ آگے کو نکل جائیں گے۔ نیند بھی کریے یا بس تیاری میں ہی لگے رہے؟ نہ تھوڑی دیر ریسٹ کیا تھا، پھر تیاری میں۔ اچھا، ریسٹ بھی کیا ہے، آرام بھی کیا ہے۔ جی معیز بھائی، آپ کا تو نام یاد رہ گیا، چلیں آپ اپنا نام بھی بتائیے، ولدیت بتائیے۔ سید محمد معیز بن سید مدثر قدیر احمد۔ اچھا، اور کہاں سے آئے ہیں آپ؟ صادقآباد سے۔ صادقآباد سے۔ طبیعت صحیح نہیں ہے آپ کی؟ جی۔ اچھا، یہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو شاید لگ رہے ہو کہ یہ کھڑے ہوئے، یہ بیٹھے میں، بیچارے بیمار ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو بھائی؟ میری 4 مہینے سے طبیعت خراب ہے۔ 4 مہینے سے؟ چلے ہمارے سلسلے کی وجہ سے تو نہیں ہوئی نا؟ آپ نے بتا دیا کہ 4 مہینے سے پہلے سے طبیعت آپ کی ڈسٹرب ہے، تو آپ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا؟ نہیں۔ تیاری کی ہے؟
कुछ किया कुछ اے ہائے، چلیں یہ قسمت کی بات ہے، آگے جو سیگمنٹ ہے پتہ چلے گا آپ کو. جی نام کیا ہے آپ کا، کام کیا ہے آپ کا؟ محمد ثقلین عطا ثقلین بھائی. جی بن خادم حسین، خانپور سے آئے ہیں. نہیں سما سٹا سے، اچھا، ولدیت کیا ہے؟ خادم حسین. اچھا چلیں آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں. جی بائیں جانب. محمد آصف بن عاشق، جامعۃ المدینہ فتح پور کمال. اچھا جی. محمد عمیر بن عبد الواحد، جامعۃ المدینہ رحیم یار خان سے. اچھا اتنے سارے طلبہ میں سے ہوا ہے آپ لوگوں کا انتخاب، تو کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہیں تو ذہین طلبہ کہ 800 میں سے صرف 12 کا انتخاب اور اس میں سے 6 بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا تیاری کیسی ہے؟ کافی اچھی ہے. کافی اچھی ہے. شروع میں تو سب یہی کہتے ہیں، آخر میں پتہ چلے گا. جی بھائی. محمد امتیاز عطاری، امتیاز بھائی، بلد الافکار. آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. سلسلے کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتے ہیں. 4 سیگمنٹ ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے. پہلے کا نام جواب دیجئے سوال کا، دوسرا شعر مکمل کیجئے، تیسرا مدنی گلدستہ، چوتھا اور آخری سیگمنٹ آپ کی قسمت. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارا پورا ہی سلسلہ اس انداز سے چلے گا کہ سفر ہے مگر اکیلے. یہ 3 ساتھ تو کھڑے میں لیکن یہ ٹیم نہیں ہے. اب ان میں سے ہوگا 3 کا انتخاب. ہو سکتا ہے کہ تینوں اسی طرف کے ہوں، ہو سکتا ہے کہ تینوں اسی طرف کے ہوں، 2 ادھر سے ہو جائیں، 1 ادھر سے ہو جائے اور ان کی ایک ٹیم بنا دیا جائے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہم اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. جواب دیجئے سوال کا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ تمام ہی 6 طلبہ سے 2 سوالات کیے جائیں گے. آپ تمام ہی 6 طلبہ سے 2 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، یعنی ٹوٹل 4 نمبر آپ اس سیگمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. شروع کریں. جواب دینے کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا 25 سیکنڈ کا. اگر آپ 25 سیکنڈ میں جواب نہیں دے سکے تو آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. پہلا سوال آ رہا ہے ذوالفقار علی آپ کے پاس. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے؟ دمشق شام میں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک دمشق شام میں ہے. جواب درست ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے مزار کی ہم کو اور آپ کو بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین. جی آپ کی جانب آصف بھائی پہلا سوال. حضرت مفتی وقار الدین قادری علی رحمۃ اللہ باری کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ ان کا مزار پر نمبر دارالعلوم امجدیہ باب المدینہ کراچی میں واقع ہے. حضرت مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک دارالعلوم امجدیہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہے. جواب درست ہے. معیز بھائی آپ کی جانب. حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمۃ اللہ الباری کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف مراکش میں ہے. طبیعت خراب ہے لیکن جواب درست ہے. عمیر بھائی آپ کی جانب آ رہا ہے پہلا سوال. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بتائیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ 63 سال ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال. سبحان اللہ. یعنی خلفاء میں سے 3 خلفاء ایسے ہیں کہ جتنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک ہے، صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے. جواب درست ہے. اچھا کچھ لوگوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں
کہ بھائی مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے تو روح پر ہوتا ہے یا جسم پر ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں ہیں، تو کیوں نہ یہ سوال شامل کیا جائے۔ بتائیے عذاب فقط روح پر ہوتا ہے یا جسم پر بھی ہوتا ہے؟ عذاب جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے، اور ثواب بھی اسی طرح دونوں پر ہوتا ہے۔ جی، عذاب روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، تو ثواب بھی روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ جواب درست ہے۔ آپ کی جانب آ رہا ہے امتیاز بھائی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کے بعد کس طرح کے جوتے پہنا کرتے تھے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بعد لکڑی کا جوتا استعمال کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کے بعد لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ذوالفقار بھائی آپ کی جانب دوسرا سوال۔ نامہ اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن بروز قیامت یہ دیے جائیں گے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، لیکن کس طرح دیا جائے گا؟ دوبارہ سوال۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، لیکن کس طرح دیا جائے گا؟ قیامت کے روز نیک اعمال جو ہوں گے نیک دائیں ہاتھ میں دی جائیں گے، اور برے اعمال بائیں ہاتھ میں۔ برے اعمال یا برے لوگوں کے؟ برے لوگوں کے برے اعمال بائیں ہاتھ میں، اور جو کافر ہیں ان کے جو اعمال ہوں گے وہ پشت پیچھ کے الٹ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں۔ جو نیک ہیں ان کو نام اعمال دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں، تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ نیک ہے، جنتی ہے، اس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا، اور جو گناہ گار ہوں گے اس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا گناہ گار ہے لیکن ہے مسلمان۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دعا قبول فرمائے کہ جب ہم سب کو نام اعمال ملے تو سیدھے ہاتھ میں ملے۔ جواب درست ہے۔ آصف بھائی، کیا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی، اس کے بعد کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوگی۔ جی، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اب ایسا زمانہ آئے گا کہ کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ جواب درست ہے۔ معیز بھائی بتائیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنی حدیث مبارکہ یاد تھیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 10 لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھی۔ 10 لاکھ حدیث یاد تھیں۔ جواب درست ہے۔ جی عمیر بھائی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے وقت کتنے غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے جنازہ دیکھ کر؟ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے وقت 40,000 کفار کلمہ طیبہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، صرف جنازے کو دیکھا اور 40,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ثقلین بھائی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام اور کنیت اور ان کا لقب بتائیے۔ کنیات ابو صالح، نام سید موسیٰ، اور لقب جنگی دوست۔ ایک سانس میں بتائیں جلدی سے، صحیح۔ کنیات ابو صالح اور نام سید موسیٰ اور لقب جنگی دوست۔ اٹک اٹک کے بتا دیا، ٹھہر ٹھہر کے بتا دیا، لیکن کیا یاد رکھیں گے؟ جواب درست ہے۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال امتیاز بھائی آپ سے کریں یا نہیں کریں؟ ایسی نمبر دے دیں۔ جی کریں، ورنہ یہ جو دیگر ہے نا وہ بولیں گے یہ کیا ہوا۔ یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جنگ بدر والے دن کو رب تعالیٰ نے یوم فرقان کے دن سے فرمایا۔ جنگ بدر کے دن کا نام اللہ تبارک و تعالی نے یوم الفرقان رکھا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا مدنی مقابلہ کیا۔ مدنی انتخاب ہونا لگ رہا ہے میرے کو مشکل ہو جائے گا، لیکن آخری جو سلسلہ ہے، آخری جو مرحلہ ہے، اس میں معلوم ہو جائے گا بالفرض
سلسلہ اینڈ ہو گیا اور انتخاب نہیں ہو سکا یہ کون 3 طلبہ ہیں جو آگے کی جانب جائیں گے، پھر کیا کریں؟ کوئی 5واں سیگمنٹ لے کر آئیں، اگر 5ویں سیگمنٹ میں بھی برابر ہو گیا پھر کیا کریں؟ پھر 6واں 7واں اس طرح لاتے رہیں گے تو راتیں کم پڑ جائیں گی، تو پھر ہوگا بالفرض سلسلہ ہمارا ختم ہو گیا اور فیصلہ نہیں ہو پایا تو پھر ہم کریں گے قرآن دازی، اور جس کا نام آئے گا وہ 3 بڑھ جائیں گے آگے کی جانب۔ تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اچھا مقابلہ کریں یا تھوڑا کمزوری کے ساتھ مقابلہ کریں، 3 تو پکے ہیں جو جائیں گے آگے کی جانب، اب جس کی قسمت جس کو لے جائے۔ بہرحال یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا، آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذوالفقار بھائی، ثقلین بھائی، معیز بھائی، آصف بھائی، عمیر بھائی، امتیاز بھائی، تمام نے ہی 4 نمبر حاصل کیے ہیں۔ مقابلہ برابر چل رہا ہے، اچھی تیاری ہے۔ معیز بھائی کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی جواب اچھے دے رہے ہیں۔ اب دوسرا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلا مصرع آپ سنائیے گا، دوسرا مصرع میں پڑھتا ہوں۔ 6 اشعار جو ہے آپ سے معلوم کیے جائیں گے اور ہر اشعار کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ ذوالفقار بھائی یاد کیا اشعار؟ الحمدللہ۔ پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پہلا مصرع 25 سیکنڈ کا وقت۔ پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، میں بتا دوں 10 سیکنڈ باقی رہ گئے۔ پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، 2 1۔ افسوس ذوالفقار بھائی آپ جواب نہیں دے سکے۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، لیکن ذوالفقار بھائی کا جواب درست نہیں ہے۔ آصف بھائی، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق و عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ وقت جا رہا ہے آپ کا، آپ تو اچھے نعت خواں بھی ہیں۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے وقت گزر ہی جائے گا، مٹتے مٹتے وقت گزر ہی جائے گا۔ وقت نہیں ہے بیٹا، وقت تو واقعی میں گزر جائے گا، لیکن یہ نہیں لکھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لیکن معیز بھائی بتا نہیں سکے۔ عمیر بھائی، مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ، پہلا مصرع۔ مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ، وقت جا رہا ہے آپ کا بیٹے۔ 4 3 2 1۔ چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد، مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ۔ جی ثقلین بھائی تیار ہیں؟ میری تقدیر کا ستارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، میری تقدیر کا ستارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ وقت بھی جا رہا ہے آپ کا، 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے۔ میری تقدیر کا ستارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔
وقت آپ کا ختم ہو گیا اور آپ جواب نہیں دے سکے. مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، میری تقدیر کا ستارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی. امتیاز بھائی آپ کی جانب آ رہا ہے اس سیگمنٹ کا آخری شعر. جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. آسان ہے. جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. علم کا موجزن ہوا ہے تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. صحیح نہیں ہے. علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. اب صحیح ہے. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام تھا شعر مکمل کیجئے، جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے، اختتام ہوا، کمپلیٹ ہوا. شعر کی تیاری کچھ کمزور تھی، کچھ کی اچھی تیاری تھی. بہرحال یہ ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذوالفقار اتاری نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، ثقلین اتاری نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، معیز بھائی نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، آصف بھائی نے 2 نمبر حاصل کیے، عمیر بھائی نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، امتیاز بھائی نے 2 نمبر حاصل کیے. صرف اور صرف آصف بھائی اور امتیاز بھائی یہ آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں. خانپور سے آگے کون سا سٹاپ آتا ہے؟ خانپور سے آگے کون سا شہر ہے؟ آگے اس سے آگے جب گاڑی چلے گی تو کون سا شہر آئے گا؟ ملتان شریف آئے گا. صحیح نہیں بتا رہے. جب گاڑی یہاں سے چلنا شروع کرے گی خانپور سے تو آگے کون سا شہر آئے گا؟ رحیم یار خان تک بڑھ چکے ہیں آپ دونوں. ٹھیک ہے، یہ قافلہ رواں دواں ہے، آپ کچھ پیچھے ہیں، باب المدینہ تک کا سفر ہے، تو کوشش کیجئے اس کے بعد جو ہے آپ حیدرآباد تک پہنچنا ہے، پھر باب المدینہ کراچی. یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اور یہ ایسا پیارا سیگمنٹ ہے کہ اس سیگمنٹ کی وجہ سے ہمیں ہو جاتی ہے پیارے پیارے باپا جانی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت. اس میں 2 مدنی گلدستے دکھائے جائیں گے. ایک گلدستہ چلے گا آپ لوگوں کے لیے اور ایک گلدستہ جو چلایا جائے گا وہ آپ لوگوں کے لیے. گلدستہ غور سے دیکھنا ہے، غور سے سننا ہے. کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، ایک سوال آپ سے ہوگا. دوسرا جو گلدستہ چلے گا اس میں بھی ایک سوال آپ سے کیا جائے گا. سوال کا جواب درست ہوا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. ٹھیک ہے، غور سے سننا ہے، غور سے سمجھنا ہے، دیکھنا بھی ہے. کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا. یا مرشد یا سیدی وسیم اتاری باب المدینہ کراچی سے گزار ہوں. آپ سے میں ایک سوال یہ کرنا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے متعلق بولتے ہیں کہ یہ جنتی شخص تھا، تو ایسا کہنا کیسا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں ہے نا جنت میں گیا کہ نہیں گیا. یہ تو ہم طے نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں. جیسے کہ ہمارے ہاں یہ عام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو پہنچا، اللہ کی رحمت کو پہنچا یا قبر میں سانپ بچھو لپٹے، اس کو پتہ نہیں ہے نا. تو اس لیے دعائیہ جملہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو یہ پہنچے، اللہ اس کو رحمت نصیب کرے، اپنی رحمت میں ڈھانپے اس کو. جیسے مرحوم، تو مرحوم کے 2 معنی، ایک تو ہے کہ رحمت کیا گیا اور ایک ہے کہ رحمت کیا جائے. تو یہاں مراد یہی ہوگی رحمت کیا جائے، نہ دعا. مرحوم کے نا دعا کے معنی میں آئے. یہ ایسی خبریں نبی دے سکتے ہیں کہ کون دوزخ میں اور کون جنت میں ہے. امتی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسی بات بتائے، نبی کے بتائے سے وہ بتا سکتا ہے. تو اس لیے وہ کوئی مر جائے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں چلا گیا. یہ خبریہ جملہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا تو حرج نہیں، اللہ نے چاہا تو جنت میں ہوگا، جبکہ انشاءاللہ کا معنی جانتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر جی ذوالفقار بھائی دیکھا گلدستہ غور سے؟ جی دیکھ. بتائیے مرحوم کے کیا معنی بتائیں؟ جی مرحوم کے کیا معنی بتائیں؟ مرحوم نے کہا جو مرحوم کو جائیں گا جو مر گیا ہے، اس طرح نہیں کہتا انہوں نے. تو بتائیں، یہ تو آپ بتا رہے ہیں، لیکن باپا جان نے فرمایا تھا رحمت کیا گیا رحمت کیا جائے، دو معنی باپا جان نے جو بتائے تھے نا. آپ 12 نمبر جو ہے حاصل نہیں کر سکے. آپ سے سوال ہے معیز، سائل نے سوال کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا؟ جب کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں یہ شخص جنتی ہے، ایسا کہنا کیسا؟ یہ سوال کیا گیا تھا اور جواب معیز آپ کا ہو گیا ہے درست. جی ثقلین بھائی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انتقال کر جانے والے کے لیے کیا جملہ کہنے کی ترغیب دلائی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں یہ جملہ کہنا چاہیے؟ کہ اللہ جل اس پر رحمت فرمائے. یہ جملہ کہنا چاہیے، یہ مرنے والا انتقال کرنے والا اللہ کی رحمت کو پہنچے. کیا کہنا چاہیے؟ آپ کا بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں دوسرے مدنی گلدستے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. باپا یہ ارشاد فرمائیے، کیا یہ درست ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے مریض اچھے ہو جایا کرتے تھے؟ کیوں نہیں؟ چنانچہ اس ضمن میں بیجت الاسرار شریف صفحہ 147 کے حوالے سے ایک ایمان افروز تجربہ کار بزرگ کا ایمان افروز ارشاد سنیے. حضرت سیدنا شیخ حسینی موصلی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت اقدس میں 13 سال تک رہا. اس دوران میں نے آپ کی بہت سی کرامات دیکھی، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج قرار دیتے تھے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باعظمت میں حاضر ہو کر شفایاب ہو جاتا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے لیے دعائے صحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو صحت عنایت فرما دیتا. ڈالیاں جھومتی ہے رقص سے خوشی جوش پہ گئے، بلبلیں جھولتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. جی بھائی گلدستہ دیکھا؟ آپ سے سوال ہے آصف، یہ بتائیے امیر علیہ سنت نے غوث پاک کے واقعے کے متعلق کس کتاب کے کون سے صفحے کا حوالہ دیا تھا؟ جی 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس. امیر علیہ سنت نے ایک واقعہ سنایا تھا، کس کتاب کا نام تھا؟ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر. صفحہ نمبر تو 147 بتایا تھا. صفحہ نمبر 147. 147. اور کتاب کا نام نہیں ہے. کتاب کا نام صفحہ نمبر یاد رہ گیا، کتاب کا نام یاد نہیں ہے. 2 نمبر کا سوال تھا، آدھا جواب جو ہے درست نہیں دے پائے، تو کیا کریں بھائی؟ کتاب کا نام کرامات غوث اعظم رضی اللہ.
آپ نے جاتے آتے کوشش کر لوں شاید ایک نمبر مل جائے. کتاب کا نام تھا بہجت الاسرار. تو آپ کو ایک نمبر دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ جی عمیر بھائی, کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے, وہ کتنا عرصہ رہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں حضرت حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے. کتنے سال رہے؟ 15 سال کے قریب. حضرت سیدنا شیخ حسینی موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدمت میں رہے, یہ تو صحیح ہے, لیکن آپ نے جو کہا 15 سال, تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ 13 سال. تو آپ بھی جو ہے آدھا جواب دیا, تو کتنے نمبر دے دیں ان کو؟ جائیں, آپ کو بھی ایک نمبر دیا. امتیاز بھائی, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا علاج مریضوں کو کیسے شفا یاب فرماتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا دست مبارک اس مریض پر پھیرتے اور وہ مریض سے جاب ہو جاتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریض کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرتے اور اللہ تبارک و تعالی اس مریض کو شفا یابی عطا فرما دیتا. فدان غوث اعظم, فدان غوث اعظم, فدان غوث اعظم, انشاءاللہ عز و جل. امتیاز بھائی, آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے. یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذوالفقار بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا, ثقلین نے 2 نمبر, معیز نے بھی 2 نمبر, آصف اتاری نے 1 نمبر, عمیر بھائی نے بھی 1 نمبر, اور امتیاز بھائی نے 2 نمبر حاصل کیے. کچھ بڑھ گئے ہیں. کہاں تک پہنچے؟ رحیم یار خان. رحیم یار خان سے آگے کون سا شہر ہے؟ سات کا بعد تک کچھ پہنچ چکے ہیں. کچھ جو رحیم یار خان تک ہیں, ہو سکتا ہے کچھ خانپور میں ہی رہ جائیں, لیکن ابھی آپ نے باب الاسلام سندھ زمزم نگر تک پہنچنا ہے. پھر وہاں سے جو اگلا شہر ہے وہ ہے باب المدینہ کراچی. دیکھیں سفر جاری ہے, کس کا انتخاب ہوتا ہے آگے کی جانب. اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے آپ کی قسمت. جس کا نام ہے آپ کی قسمت. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, اسکرین پر آئے گا ایک سوال. اب وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے, مشکل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سوال کا جواب دے گا کون؟ یہ ہے آپ کی قسمت. میرے پاس ایک پیالہ ہے, اس کے اندر ہیں 6 پرچیاں. اس پرچی کے اندر جو ہے آپ ہی لوگوں کے نام ہیں. جس کا نام نکلے گا پرچی میں وہ دے گا اس سوال کا جواب. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ آپ کی قسمت. اور جواب ہوا درست تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. اگر سوال آپ کو مشکل لگے کہ بہت مشکل سوال آ گیا تو آپ ہم سے کچھ مدد لے لیجیے گا. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, ہم آپ کو دیں گے اشارے 3. پہلا اشارہ, دوسرا اشارہ, تیسرا اشارہ. پھر آپ نے جواب دیا اشارہ لینے کے بعد تو پھر آپ کو 2 نمبر نہیں بلکہ 1 نمبر دیا جائے گا. تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی قسمت کی جانب. اچھا, مدنی چینل کے ناظرین میں ایک بات بتاتا چلوں, اور اگر براہ راست سلسلے میں موقع ملا تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی یہ بات عرض کروں گا کہ عبدالحبیب بھائی معلوم کرتے ہیں کہ جی کیسا رہا خانپور کا دورہ, خانپور کے طلباء کا انداز, خانپور کے اندر کیسا جوش و ولولہ تھا. تو ہم کچھ باتیں نوٹ بھی کر رہے ہیں. تو جب معلوم کیا جائے گا تو میں جو سید صاحب, سید معیز ہے, اس کا واقعہ پیش کروں گا. تو ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی شہر میں جانا ہوا, تقریباً تمام ہی پاکستان کے شہروں میں جانا ہوا, اگر کوئی بچہ پیچھے کی جانب رہ جاتا, اور آپ نے بھی دیکھا ہے براہ راست سلسلے میں جب کوئی مدنی منا یا طالب علم پیچھے کی جانب رہ جاتا کہ اس کا جواب غلط ہو گیا یا وہ آگے کی جانب نہیں بڑھ سکتا, تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور باقی بھی یہاں پر ایسا دیکھا گیا, لیکن ہمارے سید معیز ان کی عادت یہ ہے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا ہے کہ جب ان کا جواب درست ہو جاتا ہے اور یہ آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں تو پھر رونے لگ جاتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہوا بیٹھے رہے, لیکن جیسے ہی جواب جو ہے
صحیح ہو گیا, آگے کی جانب بڑھے تو رونا شروع. پھر اس کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہوا, تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گئے, پھر رونا شروع. اور جب تیسرا سیگمنٹ تھا, آگے کی جانب بڑھ گئے, آج یہاں کھڑے ہوئے بلکہ بیٹھے ہوئے, تو پھر رونا شروع. اور ابھی جو اچھے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ آگے کی جانب بڑھ جائیں, پھر رونا شروع. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, یہ کیوں رو جاتے ہیں آپ؟ تو بولے جب آپ بات کرتے ہیں نا اور میں آگے کی جانب بڑھ جاتا ہوں تو مجھے مدینہ یاد آ جاتا ہے. تو ہے عاشق رسول, ٹھیک ہے عاشق رسول, خواہش ہے, دعا ہے کہ اللہ تبارک تمام ہی مدنی منوں کو کامیابی عطا فرمائے, لیکن معیز کو بھی کامیابی عطا فرمائے. آئیں باب المدینہ کراچی, ہم ان کا استقبال کریں. تو بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آپ کی قسمت. کس کی بھی قسمت میں کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے. جی دکھائیے پہلا سوال. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کس دن ہوا؟ جی مدنی منع آئیے, آپ آئیے جلدی سے, جلدی آ جائیں جلدی. دیکھیں سوال کس کی قسمت میں آ رہا ہے. ایک پرچی اٹھا لیں, ہم دے دیجئے. کیا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کس دن ہوا؟ آسان سوال ہوگا تو کوشش ہوگی کہ میرے پاس آ جائے. عمیر بھائی, دو نمبر کا سوال ہے, چاہیں تو آپ ایک نمبر کا بنا لیں. 25 سیکنڈ کا وقت ہے. پانچ سیکنڈ ہے آپ کے پاس. آپشن جی آپشن لینا چاہ رہے ہیں. پیر, جمعرات, جمعہ, ان تینوں میں سے ایک جواب درست ہے. جمعۃ المبارک. آپ نے جواب دیا جمعۃ المبارک. کیا ان کا جواب درست ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جی جواب درست ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال جمعۃ المبارک کے دن ہوا. اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. وہ کون سا دن ہے جس دن دنیا کے تمام پانیوں میں آب زمزم پہنچتا ہے؟ جی آئیے مدنی منع, ایک پرچی اٹھائیے. آپ لوگوں نے نگاہیں نیچی رکھنی ہے. جی وہ کون سا دن ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ بہت پیارا سوال ہے, لیکن دیکھتے ہیں یہ سوال کا جواب کس کی قسمت میں آیا ہے. آصف بھائی. 10 محرم الحرام کو. آپ نے جواب دیا 10 محرم الحرام, اور اس کا جواب ہے یوم عاشورہ. جواب درست ہے. دکھائیے تیسرا سوال. کیا کوئی ایسا دن بھی ہے جس دن کپڑے کاٹنا منع ہے؟ دن ہے کوئی ایسا؟ جی آئیے جلدی آ جائیں, جلدی جلدی. کیا کوئی ایسا دن بھی ہے جس دن کپڑے کاٹنا منع ہے؟ دیکھیں کس کی قسمت میں یہ سوال آیا ہے اور کون دینے جا رہا ہے اس کا جواب. مسکرا دی ہیں ذوالفقار بھائی. ذوالفقار بھائی آپ کا نام آ گیا ہے. جی 25 سیکنڈ کا وقت ہے, آپشن بھی لے سکتے ہیں. پھر ایک نمبر ملے گا. مائک پہ بولیں. کوئی دن نہیں ہے. کوئی دن نہیں ہے, سب دن کپڑا کاٹ سکتے ہیں. کیسے پتا چلا؟ پڑھا تھا. اچھا دکھائیں. اگر آپ آپشن لیتے, آپ نے جواب تو دے دیا کوئی ایسا دن نہیں ہے سب دن کپڑے کاٹ سکتے ہیں. کیا اس کے آپشن ہیں حضرت؟ دکھائیے بھائی. ہیں کچھ دن تو آئے اس کے اندر, اتوار, منگل, جمعہ. اس میں سے ایک دن ایسا ہے جس دن کپڑا کاٹنا منع ہے. اب یہ بھی بتا دیں کون سا دن ہے. دیکھیں کون سا دن جگمگا رہا ہے. منگل.
منگل کے دن کپڑا کاٹنا منع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو منگل کے دن کپڑا کاٹا جائے گا وہ ڈوبے گا یا جلے گا، یعنی اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو جو درزی ہیں اسلام میں ان سے گزارش ہے کہ منگل والے دن کپڑے نہ کاٹیں ہیں۔ جی دکھائیے اس کے بعد والا سوال، سب سے پہلا قلم کس نے استعمال فرمایا؟ جی آئیے جلدی آ جائیں، جلدی جلدی جلدی، ماشاء اللہ۔ ایک پرچی، بہت پیارا سوال ہے، علمی سوال ہے۔ پرچی میں نکلا ہے ثقلین بھائی کا نام۔ جی ثقلین بھائی کیا جواب دیں گے؟ آپشن کی جانب جائیں گے۔ 1 نمبر کا سوال ہو گیا اب آپ کا۔ جی دکھائیے، سب سے پہلے قلم کس نے استعمال فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ حضرت ادریس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا قلم استعمال فرمایا۔ افسوس آپ جواب نہیں دے سکے۔ کتنی پیاری بات آپ کو پتہ چلی، سبحان اللہ۔ اور قلم کی ہمیں تعظیم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قلم کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ جی دکھائیے 5واں سوال، وہ کون سا پہاڑ ہے جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے نگاہیں نیچی رکھنی ہیں۔ آئیے بھائی، وہ کون سا پہاڑ ہے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ نام نکلا ہے امتیاز۔ جی جبل ہیرا۔ جبل ہیرا آپ نے جواب دیا، آپشن کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جی امتیاز بھائی، امید تھی کہ ٹھیک ہو گئے، امید ہے کہ ٹھیک ہوگا۔ جی بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں۔ جبل ہیرا نہیں، جبل احد، وہ پہاڑ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل احد۔ اب یاد رہے گا آپ کو؟ اب تو یاد رہے گا۔ ایک پرچی رہ گئی ہے، یہ میں ہی کھول لوں؟ آپ کے نام کی پرچی ہے، میں کھول لوں؟ اچھا نہیں۔ معیز بھائی دیکھیں بھائی، معیز بھائی کے لیے کیا سوال آتا ہے، دکھائیے بھائی۔ آخری سوال، سب سے پہلے گھوڑے پر کس نبی علیہ السلام نے سواری فرمائی؟ آپشن 1 نمبر کا سوال ہو گیا۔ جی کیا آپشن ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے گھوڑے پر کس نبی علیہ السلام نے سواری فرمائی؟ بتائیے۔ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمائی۔ معیز افسوس نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اور یہ سیگمنٹ ہمارا جس کا نام ہے آپ کی قسمت اختتام ہوا۔ مدینے دیکھیں کون جائے گا، ٹھیک ہے؟ باب المدینہ کون آ رہا ہے؟ ان 3 میں سے شاید اسکور بورڈ ہمیں بہت کچھ سکھا دے۔ دل یقیناً دھڑک رہا ہوگا تیز تیز کہ کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔
تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ ذوالفقار بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے، ثقلین بھائی نے 6 نمبر حاصل کیے، معیز نے 6 نمبر حاصل کیے، آصف اتاری نے 9 نمبر حاصل کیے، عمیر اتاری نے 6 نمبر حاصل کیے، امتیاز اتاری نے 8 نمبر حاصل کیے۔ اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ آصف اتاری، امتیاز اتاری آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی، لیکن تیسرے جو امیدوار ہیں جن کا مدنی انتخاب ہوگا ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو ثقلین بھائی، عمیر بھائی اور معیز، ان تینوں کے درمیان ہوگی قرآن دازی۔ اب تینوں کے نام جو ہے پرچیاں ڈلی ہوئی ہیں، کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، دیکھیں کون آگے کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ جی کون اٹھائے گا پرچی؟ چلیں آئیے، یہ 3 پرچیاں ہیں، ان تینوں میں سے دیکھیں کس خوش نصیب کا نام آ رہا ہے۔ اٹھائیے، ایک پرچی اٹھا دیں۔ یہ بھی ایک پرچی اٹھا رہے ہیں پھر رکھ رہے ہیں، ایک پرچی اٹھا رہے ہیں۔ جی نام آ چکا ہے۔ اگر عمیر بھائی خاموش ہیں، ثقلین بھائی بھی رو رہے ہیں، لیکن ہمارا معیز جو ہے وہ ابھی نہیں رو رہا، جیسے کہ اس کی عادت ہے۔ پتہ کس کا نام ہے؟ میں دل چاہ رہا ہے پرچی کھولوں نہیں، کہ ایک جو ہے وہ تو خوش ہو جائے گا، باقی 2 کے جو ہے دل ٹوٹ جائیں گے، لیکن نام جن کا نکلا ہے ان کا نام ہے ہمارے ثقلین اتاری آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، ثقلین بھائی، امتیاز اور آصف انشاءاللہ تعالی باب المدینہ کراچی آئیں گے۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔